وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن آسان ایپیسوڈ نمبر 182، سورہ نساء کی آیت نمبر 89 شروع کریں گے اللہ کا نام لے کر۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اے مومنو، اے مسلمانوں، انہی کی طرح کافر ہو جاؤ کہ جس طرح کہ وہ کافر ہوئے ہیں، اور دونوں برابر ہو جائے۔ پس نہ بناؤ تم ان کو اپنا دوست، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راہ میں ہجرت کرے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور دیکھو ان کو نہ اپنا دوست بنانا اور نہ ہی ان کو اپنا مددگار بنانا۔ مادے جو ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں، ان پر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ ودو کا جو مادہ ہے ود سے ہے، ودود بھی بولا جاتا ہے، چاہنے کے لیے آتا ہے۔ یا ودو، واو دال دال، 29 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ الود، کسی کو چاہنا، کسی کی خواہش کرنا، کسی سے محبت کرنا، کسی کی تمنا کرنا۔ جتنے بھی آپ ترجمے کریں گے انشاءاللہ بات ایک ہی ہے، چاہنا بھی ایک ہی ہے، خواہش کرنا، محبت کرنا، یہ سب اس میں آ جائے گا۔ تتخذوا، احاذہ سے ہے، حمزہ خا زال، 273 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ الاحظ ہوتا ہے کسی چیز کو لے لینا، اخذ کر لینا، ہم بھی اردو میں بھی بولتے ہیں مواخذہ، جو ہے کسی چیز کو پکڑ لینا، کسی کا مواخذہ کرنا، تو اسی میں آ جاتا ہے۔ جمع کرنا، حاصل کرنا، بنا لینا، قرار دینا، احاطہ کرنا، سارے ہی ترجمے الحمدللہ آپ کو قرآن میں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لفظ کے کسی نے کہا ہوگا کہ نہ بناؤ ان کو، نہ ان کے ساتھ کرو تعلق بناؤ، یا جو بھی ہے وہ اسی حساب سے انشاءاللہ جہاں یا آیت اس کانٹیکسٹ میں ہوگی اسی حساب سے بھی ترجمہ کیا جائے گا۔ اب اس آیت کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں لفظ بر لفظ۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، لو، کاش، تکفرون، کہ تم کفر کرو، کما، جس طرح کے، کفرو، جس طرح کہ وہ کفر کر رہے ہیں، فتکونون، پس ہو جو، سواءً، برابر۔ کیا چاہتے ہیں یہ؟ دیکھیں، جو آج بھی کیا چاہتے ہیں یہ یہود و نصارہ، یہی چاہتے ہیں نا، یہی چاہ رہے ہیں۔ یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے گھر تو پیدا ہو گئے لیکن اسلام سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، کیا چاہتے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ برابر ہی ہو جائیں ہم۔ یہ کیا لگائی ہوئی ہے انہوں نے اسلامک فوبیا کے نام سے، کبھی کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے کہ جی بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں یہ لوگ، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو چاہتے ہیں برابر ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فلا، پس نہیں، تتخذوا، تم بناؤ ان کو، منہم اولیاء، ان میں سے کسی ایک کو بھی، منہم، ان میں سے کسی ایک کو بھی، یا منہم، ان سب کو، اولیاء، ولی، حتیٰ، یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ، کہ وہ، اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں ہجرت کر لیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، واللہ، واو لام جا، ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں منہ پھیرنا۔ وَخُذُوهُمْ، پس پکڑو ان کو، آخذہ سے ہے، الف خا زال۔ وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کا تو بولا ہی جاتا ہے، کاف کینچی والا تا اور لام، تو قتال کرو ان کے ساتھ، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کے ساتھ لڑو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ بناؤ، منہم، ان میں سے، ان کو یا ان میں سے، ولیم، ولی یعنی کہ کارساز، دوست، ولا نصیرہ، اور نہ مددگار، کہ یہ تمہارے مددگار کبھی نہیں بنیں گے، بناؤ گے بھی تو وقت پر تو مدد نہیں کریں گے۔ منافقوں کی وہ قسم تھی۔ اب اس میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اگر تم پکڑو تو ان سے قتال کرو۔ لیکن یہاں پر ایک آیت اور بھی ہے، اس کو تھوڑا سا آیت کو سمجھ لیتے ہیں، تھوڑا سا سمجھ کے ہی ہمیں اس کے بارے میں الحمدللہ علم ہوگا، اور وہ جتنا اللہ چاہیں گے اتنا ہی ہوگا، بے شک سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔
منافقوں کی وہ قسم جو مدینہ کے ارد گرد قبائل میں رہتے تھے، اور کیونکہ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قبائلوں کے ساتھ رہتے تھے، اب ان کی جو ہمدردیاں تھیں یا اپنے بزنس تھے یا اپنے کچھ مفادات تھے، اب حکم تو یہ تھا کہ سب مدینہ میں آ جاؤ۔ مدینہ ایک اسلامی ریاست بن چکا تھا، مدینہ کو ضرورت تھی، مدینہ میں جو مسلمان تھے ان کو ضرورت تھی کہ ان کو تقویت ملے اور بھی مسلمان آ جائیں تاکہ ان کی تعداد بڑھ جائے اور ان کی طاقت بڑھ جائے۔ لیکن یہ لوگ نہیں آ رہے تھے، یہ ادھر ہی رہنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت جو ہے ارد گرد جو ہے یہ لوگ جو تھے جو مسلمان تھے، لیکن مسلمان تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے سر تسلیم ہم کر دے، لیکن اللہ کا حکم نہیں مان رہے تھے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ آجو سب کٹھے ہو جاؤ، لیکن یہ ان کا اپنا جو طرز عمل تھا یہی تھا کہ یہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ بہرحال دلیل جو ہے ارد گرد کے قبائل تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، ان کو اولیاء نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اسلام کا لبادہ تو اور رکھا تھا، اپنے آپ کو مسلم کہلاتے تو تھے، لیکن ہجرت نہیں کر رہے تھے، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں سے خیر خواہی اور اظہار ہمدردی تو ضرور کرتے تھے، لیکن عملی طور پر ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ساتھ اسی وقت دیا جا سکتا تھا جب مدینہ میں پہنچے، کیونکہ مدینہ میں آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر بھی ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد غزوہ احد بھی ہوئی، پھر غزوہ احزاب بھی ہوا، اور بھی کتنے مسائل چل رہے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے بھی نکلے، جب صلح حدیبیہ ہوئی، جب عمرہ کرنے گئے، اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، سورہ توبہ میں جو آتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑا لشکر لے کر گئے، تو جتنی بھی جنگیں ہو رہی تھی یا مکہ اس سے پہلے فتح مکہ ہوا، حنین کی جنگ، یہ کوشش تو کر رہے تھے کہ ہم مسلمان تو ٹھیک ہے، ہمیں مسلمان رہنے دیں، لیکن ہم یہ کام نہیں کر سکتے جو مسلمانوں پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مسلمانوں پر فرائض کیے ہیں، یا جس کی اللہ ترغیب دے رہا ہے، یا جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکسا رہے ہیں یا ابار رہے ہیں، یا جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ترغیب رغبت دلا رہے ہیں، وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو کہہ رہے تھے کہ بس ہم ادھر رہیں تاکہ ہماری جان اور مال محفوظ رہے، کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہم مسلمانوں والا کام جو ہے اتنا مانیں گے جتنا ہمارے مفاد میں ہے، وہی نفاق، وہی مسئلہ۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، پھر اس پر انشاءاللہ مزید بھی بات کریں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر وہ لوگ جو تمہارے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہ رہے ہیں، اس قوم کے ساتھ جس کے ساتھ تمہارا اور ان کا میثاق ہے، یعنی تم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، اور وہ اس چیز کو بھی پسند نہیں کر رہے کہ یا تو اے مومنو تمہارے خلاف قتال کرے، تمہارے خلاف بھی نہیں لڑنا چاہتے، تمہیں بھی کوئی زندہ نہ پہنچے، اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قوم کے اپنی قوم کے خلاف بھی لڑے، اپنی قوم کے خلاف بھی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ چاہتے کیا ہیں کہ دونوں طرف ہی صلہ رحمی والا سلوک ہو کہ نہ ان کے ساتھ لڑے نہ ان کے ساتھ لڑے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ، کہ اللہ ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے قتال کرتے۔ اللہ یہ بھی مہربانی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا تھا کہ ہم نے نہ اپنی قوم کے خلاف لڑنا ہے اور نہ قوم کے لیے لڑنا ہے، اور نہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے اور نہ مسلمانوں کے لیے لڑنا ہے، دونوں چیزیں تھیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ تم سے علیحدہ رہے، یعنی جنگ سے علیحدہ رہے، فلم یقاتلوکم، اور نہ کرے تم سے قتال، اور تمہاری طرف سلامتی کا ہاتھ بڑھائیں، تمہاری طرف صلح اور سلامتی پیش کرے، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ نے پھر تمہارے لیے کوئی بھی دلیل نہیں بنائی کہ تم ان سے قتال کرو۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کو اب تھوڑا سا اور بھی پہلے ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں مادوں کے متعلق، کیونکہ اس میں بھی کچھ نئے مادے ہیں۔ یاسلونا کا جو مادہ ہے واو صاد لام مادہ ہے، الاتصال یعنی باہم مل جانا، متحد ہو جانا، وصل ہے ملانا، وصلت فلانن عربی میں بولا جاتا ہے کہ کسی سے صلہ رحمی کرنا، یعنی جب ملتا ہے انسان کسی سے ملتا ہے تو صلہ رحمی کرتا ہے، اس کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ او جاؤکم حسرت جو ہے ہا صاد را، یعنی کسی چیز میں تنگی ہونا، کسی چیز میں گھیرے جانا۔ او جاؤکم، یا وہ تمہارے پاس آئے اس حال میں کہ ان کے دل تنگ ہوں، ان یقاتلوکم، کہ آ کے تم سے جنگ کریں، کہ تم سے قتال کریں، او
युकातिलू कौमहुम, या फिर किताल करें अपनी कौम से। वो नहीं चाहते, उनका दिल इस चीज़ को से तंग है, वो ना तुमसे लड़ना चाहते मोमनो ना अपनी कौम से। वल्लौ शाअ अल्लाहु लसल्लतहुम, अल्लाह फरमाना है कि अल्लाह चाहता तो वो तुम पर मुसल्लत हो जाते हैं। सल्लता जो है सीन लाम तोए 39 कलमात कुरान में हैं। अस्सिल्लतु मैनी है गलबा पाना, मुसल्लत होना, सल्तनत सुल्तान इसी से बनता है। अल्लाह फरमाने के अगर वो तुमसे अलहदा रहे मोमनो, अज़ल जो है आइन जे जो है और लाम 10 कलमात आए हैं। अल एतज़ालु मैनी किसी चीज़ से अलहदा रहना, किनारा कश होना, चाहे वो दिली तौर पर हो या जिस्मानी तौर पर हो। जैसे कि वो दिली तौर पर किनारा कश रहना चाह रहे थे जो वो लोग जिन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया लेकिन कबाइल में थे और अपने कारोबार, अपना माल, अपने कोई भी कुर्बानी नहीं देना चाह रहे थे। अब इस आयत मुबारक को एक दफ़ा तर्जुमा कर लेते हैं और फिर इसको और भी समझने की कोशिश करते हैं। इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन, बल्कि वो लोग जो कि अल्लाह अकबर मिले हुए थे, जिनके दिल तुम्हारे खिलाफ नहीं थे। यसिलूना मिले हुए थे, वसल से है मिला देना। इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मिसाकुन, ऐसी कौम जिसके और तुम्हारे दरमियान कोई मुआहिदा हो चुका है, मिसाक हो चुका है। औ जाऊकुम हसीरत सुदूरहुम, या उनके दिल जो है तंग पड़े हैं इस बात पर अन युकातिलुकुम औ युकातिलु कौमहुम, कि वो तुमसे किताल करें ए मोमनो या अपनी कौम पे से किताल करें। यानी तुम्हारे खिलाफ भी नहीं लड़ना चाहते और अपनी कौम के खिलाफ भी नहीं लड़ना चाहते। वल्लौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता लसल्लतहुम अलैकुम, उनको तुम पर मुसल्लत कर देता है मुसलमानों, बस वो तुमसे लाजम बात है कि किताल करते। बस अगर वो तुमसे लहदा रहना चाहते हैं, फलम युकातिलुकुम, और ना बस नहीं करना चाहते तुमसे किताल और तुम्हारी तरफ सलामती का हाथ बढ़ाते हैं, फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो अब ए मोमनो अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बनाया है कि तुम उनसे किताल करो, यानी तुम भी उनसे किताल ना करो। पिछली आयत में हमने पढ़ा था वला तत्तखिज़ू मिनहुम औलिया हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, कि ना उनसे किताल करो यहाँ तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत कर लें। क्योंकि ये लोग मुसलमानों से खैर ख्वाही और इजहार ज़रूर करते थे, मगर अमली तौर पर इन्हीं का साथ देने पर मजबूर थे जहाँ वो रह रहे थे और हिजरत नहीं कर रहे थे। इस आयत में फरमाया गया कि वो लोग जो मुसलमान तो हो गए लेकिन गैर मुस्लिम कौम के साथ रह रहे हैं, उस कौम के साथ जिससे ए मोमनो तुम्हारा, ए मुसलमानों, जिससे तुम्हारा कोई मुआहिदा हो चुका है सुलह का कि आपस में जंग नहीं करनी, वो मोमेंट भी इसमें जो है शामिल नहीं है कि वो जंग करें आकर, जिनसे मुसलमानों ने जंग का मुआहिदा ना करने का मुआहिदा कर रखा था। और दूसरे वो लोग जो जंग से बिल्कुल बेजार थे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि वो बेजार भी हैं, नहीं चाहते कि तुमसे जंग की जाए, ना अपनी कौम से करना चाहते हैं और ना तुमसे करना चाहते हैं, अलहदा रहना चाहते हैं दोनों जगह से, जंग से। तो ना मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं ना अपनी कौम से। इनके बारे में मुसलमानों को यही हुक्म है कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, यानी उन पर हमला ना किया जाए। अगली आयत ले लेते हैं। यानी उस वक्त क्योंकि डेफिनेटली पहले ही मुसलमान बहुत सारी जगह पर लड़ रहे थे, बहुत सारे मसाइल थे। एक तरफ मुशरिकीन मक्का चैन नहीं लेने दे रहे थे। 5 साल में 3 बड़ी जंगें, पहला मार्का जो हुआ 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर की सूरत में हुआ और उसमें मुशरिकीन मक्का का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 70 करीब जो है वासिल जहन्नम हुए मुशरिक जो थे, और इतने ही कैद में आ गए, फिर फिदिया लेके छोड़ दिया गया। और फिर ग़ज़वा ओहद में अल्लाह अकबर 70 जो है मोमिन जो है उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल करे। फिर ग़ज़वा अहज़ाब में तो पूरे का पूरा अरब अल्लाह अकबर इकट्ठा होकर आ गया, सारे मुशरिक इकट्ठे होकर आ गए। तो ऐसा मौका नहीं था कि उनको ऐसे कि अपनी दूसरी आपस की जंगों में लड़ा जाए और ऐसे कबीलों से लड़ा जाए जिनसे मिसाक हुआ है। एक तो पहली बात है मिसाक को पूरा किया जाएगा, बल्कि हम सूरह तौबा में पढ़ेंगे कि कहा कि जिससे मुआहदा है उनके मुआहदों को पूरा किया जाएगा और बाकियों को भी एक वक्त दे दिया गया, मुकर्रर वक्त 4 माह का, इंशाल्लाह वहाँ पढ़ेंगे। तो बहरहाल यहाँ मोमनों को समझाया जा रहा है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी चाह रहे थे कि मोमन और मजबूत हो जाएँ और तब तक हालात भी बदल जाएंगे और वो लोग जो वहाँ मुशरिक कबीलों के साथ रह रहे हैं वो भी आसानी हो जाएगी उनके लिए भी हिजरत करना। अब बड़ी अहम आयत है, आयत नंबर 92। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, मा काना लिमुमिनिन अन यक़्तुला
مؤمنا الا خطا، کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ اکبر، کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ وہ غلطی سے خطا سے ہو جائے۔ من قتل مؤمنا خطا، پھر جو بھی قتل کرے گا کسی ایک مومن کو خطا کے طور پر، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کو کیا کرنا ہے کہ آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام، اور کیا کرنا ہے کہ دیت دینی ہے اس کے گھر والوں کو، دونوں ہی کام کرنے ہیں۔ اگر کسی مومن نے خطا کے طور پر بھی قتل کر دیا ہے، خطا کیا ہے؟ نشانہ باندھا خطا ہو گیا، کچھ کرنا اور تھا کچھ اور ہو گیا، گاڑی پہ جا رہے تھے، اللہ اکبر، کوئی ارادہ نہیں تھا کسی کو قتل کرنے کا یا مارنے کا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی گاڑی کے سامنے آ گیا، غلطی آپ کی یا اس کی تھی، لیکن قتل تو ہو گیا، ایک جان کا جو ہے وہ تو ضائع ہو گئی، چاہے غلطی اس کی بھی ہو۔ اب ڈیفینیٹلی اب قتل تو ہوا ہے، تو اب کیسے کرنا ہے؟ انسان کے دل میں گلٹ بھی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مومن ہوگا تو اس کو نیند ہی نہیں آئے گی، یقین جانے۔ تو اب یہاں پر اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی قتل ہو جائے خطا کے طور پر تو کیا کرنا ہے؟ ایک مومن جو ہے غلام آزاد کرنا ہے، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اس کے گھر والوں کی طرف ان کو دیت بھی دینی ہے، إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا، مگر یہ کہ وہ خود ہی معاف کر دے گا، دیت نہ دے، ہمیں نہیں ضرورت، خطا ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا گیا۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، پھر اگر وہ اس قوم میں سے ہو، عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو تمہاری دشمن ہو اور ہو مومن، تو کیا کرنا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، دیت نہیں دی جائے گی کیونکہ مومن نہیں تھے، اس کی قوم والے مومن نہیں ہیں تو دیت نہیں دی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، پھر اگر وہ جو بیچارہ قتل ہوا ہے جو خطا کے طور پر جس کو جو مارا گیا ہے، اگر وہ ہو ایسی قوم میں سے جس کے اور تمہارے درمیان اے مومنو معاہدہ ہے، میثاق ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کے گھر والوں کو، اللہ اکبر، کیونکہ میثاق کیا ہوا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے، تو اس کو دیت دی جائے گی پوری کی پوری۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور کیا کیا جائے گا؟ ایک مومن غلام آزاد کیا جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اور پھر اگر کوئی غلام نہیں پاتا، یہ ایک طرح اشارہ تھا کہ آہستہ آہستہ، کیونکہ اسلام جب آیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو غلامی کا دور چل رہا تھا اس سے پہلے، اسلام نے آ کر اس کی ترغیب دی، کیونکہ معاشرے میں غلام اور لونڈے اتنے تھے کہ ایک دم اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، اور پھر یہ اس لیے بھی باقی رکھا کہ پھر کبھی جنگیں ہوتی ہیں، جو غلام ہوں گے یا جو عورتیں ہاتھ میں آئیں گی ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ کیا وہ معاشرے میں بغیر کسی سہارے کے رہیں یا شہوت آرزیاں کرتی رہیں؟ اس کے لیے یہ قانون بنایا گیا، اور دیتا بھی وہ تھا کون؟ جو سربراہ مملکت تھا یا سپہ سالار تھا، وہ فیصلہ کرتا تھا کہ کس نے جنگ لگی ہے، کس نے جنگ کی ہے، تو اس کو ایک شخص دے دیا جائے، اور غلاموں کے لیے، لونڈیوں کے لیے کہا گیا کہ ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اور ان کو وہی پہناؤ جو تم پہناتے ہو، اور بہت ساری ترغیبات کی گئی، لیکن اس کو فوراً ختم نہیں کیا گیا، کیونکہ آج بھی اگر جنگیں ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں جنگوں میں جو ہیں ہاتھ میں آ جاتے ہیں، کہیں جا کے آپ اگر مسلمان جاتے ہیں تو اب کیا کرنا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ غلام اور لونڈی اس کو بنایا جاتا تھا جو جنگ میں شریک ہوتا تھا، جو ہتھیار ڈال دیتے تھے ان کو بنایا جاتا تھا، تو اب ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے تو اس لیے کہا گیا۔ بہرحال اس آیت میں صرف اس لیے توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ اس میں ہے وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، کہ اس کو چاہیے کہ 2 ماہ کے متواتر روزے رکھے گا بغیر کسی وقفے کے۔ توبۃ من اللہ، یہ ہے توبہ جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہے، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا۔ ویسے 2 ماہ کے جو روزے ہیں اس لیے کہ انسان دیکھیں، غلام تو آج ہے کوئی نہیں، دیت تو چلو دے دی جائے گی، جو بھی جس ملک میں شرعی جو رکھا گیا ہے کہ اتنی دیت ہوگی قتل کی، لیکن کیا کرنا ہے؟ اب کرنا کیا ہے کہ دل میں ایک تکلیف تو ہے کہ میری تھوڑی سی میں احتیاط کر لیتا تو ایک شخص کی جان بچ جاتی، آپ نے گولی چلائی کسی پرندے کے لیے، کسی کو لگ گئی، اسی طرح تیر چلا دیا کسی نے، کسی کو لگ گیا، تو یہ آیت جو ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ہے کہ غلطی سے بھی، چاہے خطا کسی کے بھی ہو لیکن ارادہ نہیں تھا، یعنی بلا ارادہ کسی کی جان آپ کے ہاتھ سے چلے گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے گھر والوں کو دیت بھی دی جائے گی اگر وہ مومن ہے، اور اس کے گھر والے بھی جو ہے مومن ہے اور قوم بھی وہ ہے، یا اگر قوم جو ہے
اس کے ساتھ معاہدہ ہے، چاہے وہ مومن نہیں بھی ہے تب بھی دیت اور وہ دی جائے گی، اور اگر وہ جو مرنے والا ہے اللہ اکبر وہ مسلمان نہیں تھا تو اب کیا کیا جائے گا، اور اگر وہ کسی دوسرے علاقے کا تھا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے اس آیت کو بھی الحمدللہ کہ سمجھ کے پڑھنا ہے کہ اگر وہ ہو تمہاری دشمن قوم میں سے جس سے تمہاری دشمنی چل رہی ہے، اور پھر اس کا بندہ بھی کوئی خطا سے قتل ہو گیا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اب کیا کرنا ہے کہ غلام آزاد کرنا ہے، اور پھر اگر غلام نہ پاؤ تو 2 ماہ کے متواتر روزے، کیونکہ اب غلام تو کوئی نہیں، اگر خدا نہ سکو تو 2 ماہ کے، اس لیے کہ دل میں گلٹ پیدا ہو گئی ہے، اور روزہ جو ہے نا وہ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرمانے کہ اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، تو یہ تقوی کے لیے ہے، جو دل میں ایک گلٹ سی ہے ایک انسان کو، اگر انسان مومن ہوگا تو تکلیف تو بہت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں گاڑی بیک کر رہا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ جو ہے وہ کتے کا چھوٹا سا بچہ جو ہے پیچھے تھا، مجھے نہیں پتا، نہ وہ ہٹا، میں نے سٹارٹ کی وہ تب بھی نہیں ہٹا، اور گاڑی کے نیچے آ گئے، تو مجھے آج بھی تک لگتا ہے کہ وہ ایک گلٹ تو رہتی ہے۔ تو یہ تو انسان کے ساتھ اگر کوئی کرے، اللہ کرے کہ ہم سمجھے اس بات کو، تو پھر کتنی گلٹ ہوگی۔ اس لیے میں اسپیشلی اپنے آپ کو بھی اور سب کو کہتا ہوں کہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے کنٹرول دے کہ ٹریفک میں جب ہم گاڑی چلاتے ہیں سڑکوں پر اور اللہ نے گاڑی دی ہوئی ہے تو کوشش کریں یہ نہ دیکھیں کہ غلطی اس کی تھی، گاڑی والا کوشش کرے کہ وہ موٹر سائیکل سائیکل والے کا یا پیدل کا خیال کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھ دے۔ بہرحال وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، خطا کا ہم نے دیکھ لیا، خا توئیں اور حمزہ 22 کلمات آتے ہیں، ایسی غلطی جو انجانے میں ہو جائے۔ پھر اللہ نے کہا کہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تحریر جو ہے حریت بھی اسی سے ہے، ہا را را، حریت کیا ہے؟ حریت آزادی کے لیے آتا ہے، تو آزاد کر دو ایک مومن غلام۔ ودیت جو ہے دیت سے ہے، مسلمات، پوری کی پوری دیت عطا کی جائے گی، الی اہلہ، اس کی گھر والوں کو، الا، مگر یہ، ان یصدقوا، کہ وہ تم پر صدقہ کر دے، یعنی معاف کر دے کہ نہیں لیتے ہم۔ رقبتن کو دیکھ لیتے ہیں، را اور کاف جو ہے کینچی والا، اور با 24 کلمات قرآن میں ہیں۔ رقبتن معنی ہے گردن کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی جس کی گردن آپ کے ہاتھ میں ہے، غلام کے لیے پھر یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہوا، اسی سے یہ غلام کے معنی میں آتا ہے۔ دیتن جو ہے واو دال یا 12 کلمات ہیں، یعنی خون بہا دینا۔ مسلماتن سلامتی کے ساتھ ہے، مسلمات مسلمان بھی اسی سے ہے، سین لام میم۔ 140 کلمات آئے ہیں۔ یصدقوا صدق سے ہے، صدقہ کرنا، یعنی معاف کر دینا کہ ٹھیک ہے جی، گھر والے کے نہیں خطا سے ہو گیا، آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے اگر غلام نہیں ہے، نہیں تو اگر غلام ہے مومن تو اس کو آزاد کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو وہ تمہاری دشمن قوم میں سے، عدوّن جو ہے عداوت سے ہے، عین دال باؤ 106 کلمات آتے ہیں، دشمنی کے لیے آتا ہے، تو کیا کرو، تحریر رقبۃ، تو یہ ہم نے پڑھ لیا، حریت سے ہے، ہا را را، اور رقبہ جو ہے وہ مومن اور غلام کے لیے آتا ہے، مومنات، وہ لہذا ہے کہ مومن غلام ہو، تو مومن غلام کو آزاد کر دو۔ پھر جو نہ پائے، فصیام، الصیام جو ہے روزہ ہم نے پڑھ لیا، صوم جو ہے روزے کے لیے آتا ہے۔ شہرائن جو ہے، شہر جو ہے مہینے کے لیے آتا ہے، رائن جو ہے یہ ان کے ساتھ جب بھی زیر ہوگا تو یہ تثنیہ کے لیے آئے گا، یعنی 2 ماہ کے۔ متتابعین، اور متتابعین جو ہے یہ بھی ہے کہ متواتر رکھے جائیں گے، چھوڑ کے نہیں رکھے جائیں گے کہ آج رکھ لیا پھر میں سال میں پورا کروں گا، متواتر رکھے جائیں گے۔ توبۃ من اللہ، اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ بے شک بڑا علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا، تم جو مرضی بھی کہو کہ غلطی کس کی تھی، اللہ کو پتہ ہے کس کی غلطی تھی، لیکن خطان ہوا، ارادتاً نہیں ہوا، اس لیے یہ قانون دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارک کو جو ہے میں ایک دفعہ ترجمہ کر لیتا ہوں، پھر اس کے بارے میں 1-2 حدیثیں لے لیتے ہیں تاکہ بات کو اور بھی سمجھ میں آ جائے۔ وما کان لمؤمن، نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ کسی مومن کو قتل کرے یا کسی کو مومن کو مرے، مگر یہ کہ خطا ہو جائے تو کیا کرے، کہ کسی سے اگر خطا کے طور پر کوئی قتل ہو گیا مومن تو کیا کرے، ایک مومن غلام آزاد کرے، ودیت مسلمات الی اہلہ، اور اس کے گھر والوں کو پورے کی پوری دیت دے، اس کی خون بہا دے، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ خود ہی معاف کر دیں۔ فإن کان من قوم عدو لکم، پھر اگر وہ جو قتل ہوا ہے، جو مارا گیا ہے، وہ ایسی قوم سے جس سے تمہاری دشمنی ہے، وہ ہوا مؤمن، ہاں ہو اگر وہ مومن، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر کیا کرنا ہے کہ تم نے ایک
مومن غلام آزاد کرنا ہے. اب اس کی دیت نہیں جائے گی کیونکہ وہ مومن تھا، اس کے ساتھ کون مومن تھا، اس کے گھر والے تھے کہ نہیں، اس لیے صرف وہ مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ ایسی قوم سے ہے جس کے تمہارے درمیان میں کوئی معاہدہ تھا، میثاق تھا، تو کیا کیا جائے گا کہ اس کے گھر والوں کو پوری کی پوری دیت بھی دی جائے گی، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک غلام کو آزاد بھی کیا جائے گا. وَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو کیا کرے کہ 2 ماہ کے متواتر روزے رکھے. توبۃ من اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ. یہ نہیں ہے کہ زبانی توبہ کر لی، کچھ بھی نہیں کیا جی وہ بس اللہ معاف کر دے جی ہو گیا، ایسا نہیں ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تبھی توبہ قبول ہوگی جب یہ سب کریں گے. اللہ بڑا علم والا ہے اور حکمت والا ہے. تو صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6878 ہے، کسی مسلمان کا خون جو کلمہ گو ہو اور اللہ کو ماننے والا حلال نہیں ہے، البتہ 3 صورتیں: جان کے بدلے جان لینا، یا شادی شدہ جو ہے جو زانی ہے اس کا رجم ہے، اور وہ جو مرتد ہو جائے. وہ بھی ریاست کرے گی، یہ خود کوئی انسان اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا. اور کسی کا حتان قتل ہو جانا، اللہ اکبر. اور ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو داؤد کی ہے 4270 کہ ہر گناہ امید ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا مگر وہ جو شرک کی حالت میں مر گیا یا جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا. اب جان بوجھ کر نہیں، حتان ہو گیا تو ڈیفرنٹ ہے، جان بوجھ کر. ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہمیشہ ہلکا پھلکا اور اچھے مال کی توفیق میں رہتا ہے جب تک کہ کسی سے خون خرابہ نہ کرے. جب وہ اس کا مرتکب ہوتا تو اس توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، یہ آیتیں بڑی سمجھنے والی ہیں. آج جو ہو رہا ہے، مارنے والے کو نہیں پتہ کہ وہ کس کو مار رہا ہے، اور مرنے والے کو نہیں پتہ کہ وہ کیوں مر رہا ہے. ہر جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت قتل ہوں گے. انشاءاللہ اس کی اگلی آیت بھی جو ہے اسی پر ہے، اور کیا سزا ہے جو جان بوجھ کر قتل کرے. ہم نے دیکھ لیا جس سے حتان قتل ہو تو اس کا تو ہے سزا ہم نے پڑھ لی. اب جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے گا اس کی کیا سزا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، اصل بات ہے اس کو سمجھ کر اپنی لاہے عمل میں لانا، اس کے مطابق زندگی کو گزارنا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.